اور اب بات کر لیتے ہیں آج ہونے والے 28ویں یوم تاسیس کی۔ متحدہ قومی موومنٹ کا ہونے والا 28واں یوم تاسیس، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے بیک وقت کراچی اور حیدرآباد اور مختلف علاقوں میں ٹیلی فونک خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جس نے ISI سے پیسے نہیں لیے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر صاحب کراچی میں ہونے والی بھتہ مافیا پر قابو پائے اور اس کو بھتہ مافیا سے نجات دلائیں۔ اسی حوالے سے مزید تجزیہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار آغا مسعود حسین صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آغا صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی آغا صاحب کیا کہیں گے آپ آج اس ہونے والے جلسے کے حوالے سے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ الطاف صاحب نے کہا کہ حیدرآباد جو ہے وہ میرا گھر ہے، مجھے حیدرآباد سے بڑی والیانہ محبت ہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیم کے سلسلے میں حیدرآباد کے ساتھیوں سے بھی مطلب یہ کہ بہت زیادہ قربت تھی اور کام بھی لیا اور کام ساتھ مل کے کیا۔ ایک تو یہ بات کہ انہوں نے حیدرآباد کے لوگوں کو بڑی خراج تحسین پیش کی۔ اس کے بعد یہ کہ انہوں نے بلوچستان کا مسئلہ بھی سامنے رکھا اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بھتہ خوری اور جو اسٹریٹ کرائم سے بھی تبصرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا گھنونا الزام ہے جو ایم کیو پہ اکثر لگا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی بھتہ لیا، ہم نے کبھی بھی کوئی ایسے کام نہیں کیے اور نہ ہی ہمارا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ ہم ایک مہذب معاشرے اور ہمارا جو ہمارا پس منظر ہے وہ ایک انتہائی مہذب گھرانوں سے ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس بات پہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے، اور مقصد یہی ہے کہ کراچی جو کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کا جو ایک مرکز ہے، اس مرکز کو کسی طریقے سے مطلب توڑا جائے اور اس کی جو معاشی سرگرمیاں وہ مان کی جائیں تاکہ اور بے روزگاری بڑھے اور لوگوں میں بے چینی ہو اور اس طرح پیدا ہو۔ تو انہوں نے اس پہ بھی اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات ان کا بالکل صحیح ہے کہ اس کے اندر بعض ایسے عناصر بھی موجود ہیں۔ خود پولیس کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ کئی بار یہ بات کہی گئی ہے کہ پولیس کے بعد ایسے عناصر جو خود بھی پہلے سماج دشمن عناصر رہے تھے اور پیسے دے کے پولیس میں شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی ان کاریوں میں بڑے ملوث ہیں۔ تو یہ خاص مثلا ایم کیو ایم کی جس طرح پذیرائی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں اور جس طریقے سے ایم کیو ایم کا پیغام آہستہ جا رہا ہے، تو اس سے وہ قوتیں کہ جو اس سماج کو اسٹیٹس کو رکھنا چاہتی ہیں، جمہوریت میں رکھنا چاہتی ہیں اور اس معاشرے کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں بلکہ دبا کے رکھنا چاہتی ہیں، تو وہ ایم کیو ایم سے خائف ہے۔ اور آج کا جو ایک تاریخی جلسہ ہوا ہے حیدرآباد میں، وہ ایک اور میسج گئی ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی کہ جو اپنے طور طریقوں کو بدلنے کو تیار نہیں، یعنی یہ کہ جیسے جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کے طور طریقے جو ہیں یہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ایم کیو ایم کا پیغام ہے اس پیغام کے اندر ایک تبدیلی کا پیغام مضمر ہے، اور جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی یہ عوام کے اندر جو بے چینی ہے اور جو اضطراب ہے جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اور آج اس جلسے نے ثابت کر دیا ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں، سندھ کے عوام ہیں، وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار آغا مسعود صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے ایم کیو ایم کا آج ہونے والا جلسہ، جس میں اپنے تجزیے سے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ حیدرآباد کے لوگوں کو بہت خراج تحسین پیش کیا گیا قائد تحریک الطاف حسین کی جانب سے، جبکہ انہوں نے بلوچستان کی صورتحال پر بھی غور کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مسائل بھی جلد از جلد حل کیے جائیں، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس جلسے نے ثابت کر دیا ہے کہ سندھ کی عوام متحرک اور ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔